अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सबक का आगाज़ किया था आयत नंबर 18 से, उसकी तिलावत सुन लेते हैं पहले। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। उसके बाद अगली आयत में फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु, तहकीक सच कर दिया अल्लाह ने अपने रसूल को अल-रुया ख्वाब को बिलहक़ी हक़ के साथ, अल-रुया ख्वाब को बिलहक़ी हक़ के साथ, लतदखुलुन्ना कि तुम ज़रूर दाखिल होगे अल-मस्जिद अल-हरामा मस्जिद हराम में, इंशाअल्लाहु अगर चाहा अल्लाह ने, आमिनीना अमन व अमान के साथ, मुहल्लिकीना मुंडाते हुए, रुऊसकुम अपने सरों को, व मुक़स्सिरीना और कुतरवाते हुए, ला तख़ाफ़ूना तुम्हें कोई खौफ ना होगा, फ़अलिमा तो उसने मालूम कर लिया, मालम तालमू जो तुम नहीं जानते, फ़जाला तो उसने कर दिया, मिन दूनी इससे बरे ज़ालिका इसके, फ़तहन करीबा एक करीबी फ़तह। तो यहाँ पर दरअसल उस ख्वाब का ज़िक्र किया जा रहा है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि यानी हम उम्रा करते हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला सच कर देंगे, और ये ज़ाहिर है उसी साल नहीं हुआ, यानी जिस वक्त सुलह हुदैबिया हुई है और मुसलमानों को मक्का में दाखिले से रोक दिया गया,
تو کافر یا منافقین تو درکنار، خود مسلمان بھی اس بات میں تردد کا شکار تھے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور وہ تو سچا ہوتا ہے، تو پھر کیا معاملہ ہے کہ ہم عمرے سے روک دیے گئے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو منظور فرما رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا، یعنی خواب میں وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پیغمبر کا خواب فی الواقع سچا تھا اور ہم نے ہی دکھایا تھا، اور وہ ضرور پورا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم امن و امان کے ساتھ حرم میں داخل ہوگے، عمرہ ادا کرو گے، سر منڈاؤ گے اور بال کترواؤ گے۔ ٹھیک ہے، سر منڈوانے کا زیادہ وہ ہے، فضیلت ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے، اور بال یہاں پھر بال کتروائے جاتے ہیں۔ تو اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سر منڈانے کا ذکر پہلے فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر منڈانا کتروانے سے زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخافون، تم داخل ہوگے مکہ میں، عمرہ کرو گے اور تم ڈرو گے نہیں کسی چیز سے۔ اور تو یہ سب باتیں پوری ہوئیں کہ مسلمانوں نے عمرہ قضا ادا کیا، اور معاہدہ حدیبیہ کے بعد میں جو طے ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، تو مسلمان وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے عمرہ کیا اور یہ سب کچھ وہ کر آئے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں یعنی ملنے والی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کیسی ہوتی ہے نا دل کی کیفیت، تو اس وقت بھی جو ہے اللہ پر امید کا دامن انسان نہ چھوڑے، اللہ سے شاکی نہ ہو، اللہ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، اور وہ اس وقت عطا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور بیچ میں جو صبر کا دورانیہ آتا ہے، یعنی ایک چیز آپ آج تمنا کر رہے ہیں، آپ کو سال بعد ملتی ہے، تو وہ جو صبر کا دورانیہ آتا ہے اس میں آزمائش بھی ہو جاتی ہے نا انسان کی، اور انسان سیکھتا بہت کچھ ہے، سبحان اللہ، اور اس کے مطابق جو وہ صبر پر قائم ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے درجات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسی حالت پیش آئے تو ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ پھر فرمایا هو الذی، اور پھر یہ کہ آیت کے اینڈ میں جو آ رہا ہے نا کہ ایک قریبی فتح عطا فرما دی، اور وہ یہ کہ قریبی فتح بھی مسلمانوں کو عطا ہوگی کہ اس سے پہلے کہ وہ عمرہ کرتے ان کو غنائم بھی حاصل ہوئے۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو قریبی فتح عطا فرمائی، جو اس کا میں ابھی ذکر کری تھی، دراصل فتح خیبر مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی پریشانیوں پر جو انہوں نے صبر و برداشت کیا تھا اس کے نتیجے میں عطا فرمائی تھی انعام کے طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یعنی اس کے بارے میں تمہیں کسی کا قسم کا شک نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کے لیے گواہ ہے، کافی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء، وہ شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، علی الکفار، کافروں پر، رحماء، وہ رحم دل ہیں، بینہم، آپس میں، تراہم، تم انہیں دیکھو گے، رکعاً، رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ ریز ہوتے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، فضل اللہ کی طرف سے، ورضواناً، اور رضامندی، سیماہم، ان کی علامت بھی، وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ہے، ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال ہے، فی التوراۃ، تورات میں، ومثلہم، اور ان کی مثال ہے یعنی صفت ہے، فی الانجیل، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، کزرع، جیسے ایک کھیتی، اخرجہ، اس نے نکالی، شطأہ، اپنی سوئی یعنی نال ایک چھوٹی سی، فآزرہ، پھر اسے قوی کیا یعنی مضبوط کیا، فاستغلظ، تو پھر وہ موٹی ہوئی، فاستویٰ، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنی جڑ پر یا نال پر، یوجب، وہ بھلی لگتی ہے، الزراع، کسان کو، لیغیظ، تاکہ غصہ دلائے، بہم، ساتھ اس کے، الکفار، کافروں کو، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، منہم، ان میں سے، مغفرۃ، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور ایک اجر عظیم کا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدید سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اور نرم دل ہیں، آپس میں ان کی ہمدردی ہے، غمگساری ہے، تواضع اور خاطر مدارت ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ حقیقی بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے آپس میں بھائی بنا دیا، ان کی اخوت اور اثار و مروت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس آیت میں تعریف کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایسی اخلاقی تربیت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جہاں پر جذباتی ہونے کی ضرورت ہوتی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، اور جہاں پر نرم پڑنے کی ضرورت ہوتی نرم پڑ جاتے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے، کافروں کے لیے شدید سخت ہوتے، اور اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اس کا فضل تلاش کرنے والے، اور ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے اثر ظاہر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض نمازیوں کی پیشانیوں سے اور یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کریم النفس اور راست باز ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام نے، جو اس وقت کے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا چہرہ ہی انسان کا آئینہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو عقل مند اور جہان دیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی شخص کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس قبیل کا آدمی ہے۔ تو صحابہ کرام، ان کی تو شان ہی کیا ہے، اور ان کی مثال اور ان کی صفت جو ہے توریت میں بھی ہے، باوجود اس کے کہ توریت اور انجیل میں اتنی جو ہیں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں پھر بھی یعنی موجود ہیں صحابہ کی نشانیاں، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو شب بیدار ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر جو فرمایا گیا کَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یعنی یہ اسلام کی کومپل ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی پہلے صرف ایک مسلمان تھا، اور وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو اپنی نبوت پر سب سے پہلے خود ایمان لائے، پھر وہ 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3، 3 سے 7، اسی طرح سے رفتہ رفتہ اسلام کا پودا باہر نکل آیا، اپنی نال پر کھڑا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، قوی ہو گیا، اگرچہ کہ ارد گرد سے مخالف ہوائیں آتی تھیں، اس کو ہلاتی تھیں، لیکن وہ جب لوگ ملتے چلے گئے تو وہ مضبوط ہوتے گئے، ان کی جماعت بنتی چلی گئی، اور یہ پودا اپنی جگہ پر قائم رہا، برقرار رہا۔ یوجب الزراء، اس کا حال یہ ہے کہ یہ کسان کو تو راضی کرتا ہے، لیکن کافر اس سے غیظ پکڑتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، یعنی اس پودے کو لگانے والے، اس کی آبیاری اور نگہداشت کرنے والے اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، اور جب مخالف قوتیں کیا ہیں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جلتی ہیں، حسد کرتی ہیں، جل بھن جاتی ہیں۔ اور تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو معاف فرما کر انہیں جنت کے بلند درجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں کتنی خوبصورت ہے نا، تو کیا ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کے پودے کی آبیاری کرنے والے ہوں، یہ پودا اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اس کی مدد کرنے والے ہوں، اس کے لیے آگے بڑھ کر قربانی دینے والے ہوں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جانے والے ہوں، کافروں کے دلوں پر سخت ہوں، کہ اس سے الٹا معاملہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کون مسلمانوں کے لیے نرم ہوتا ہے اور کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کے سامنے اپنی ذاتی خواہش کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کسی بھی جماعت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ مومنوں کے لیے نرم دل کب بن جاتے ہیں؟ جب آپ کے اندر ایک ہی لگن ہوتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے، اپنی میں آ جاتی ہے، تو پھر انسان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے ہی مومن بھائیوں کو خود سے دور ہٹاتا ہے، انہی میں اس کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی بڑھا دیں اور ہمارے بھی درجات اپنے یہاں بلند فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.